अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? डॉक्टर नबीहा अली खान प्रोग्राम कोहिनूर एट 9 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। मेरी आपकी मुलाकात सेम टाइम सेम चैनल होती है और इस प्रोग्राम में आपको पता है कि मैं आपकी मुलाकात करवाती हूँ कुछ अहम शख्सियात से। जी हाँ, जो अपने शोबे में कुछ अहम काम सरअंजाम दे रहे हैं। आज भी एक ऐसी ही शख्सियत हमारे प्रोग्राम के गेस्ट हैं, मेहमान हैं, जिनसे मैं आपका तारुफ जो है वो करवाती चलूँ। आज हमने बुलाया है जनाब चेयरमैन PHA लाहौर को, कि ख़ास तौर पे हम जो है वो उनसे बात करें और पूछें कि लाहौर की खूबसूरती में जो है वो बहुत अहम किरदार अदा करता है PHA, और जहाँ जो है वो गार्डनिंग की बात हो, जहाँ पर जो है वो पौधे लगाने की बात हो, जहाँ खूबसूरती की बात हो, वहाँ PHA जो है हमेशा जो है वो सबसे आगे रहता है। और इस वक्त भी अगर आप लाहौर में जो है वो कैनाल देखें या आप जो है वो मुख्तलिफ साइट्स जो है लाहौर की देखें तो वहाँ आपको सोना लाहौर भी लिखा हुआ नज़र आएगा, जो बड़ा खूबसूरत जो है वो लाइटिंग का इफेक्ट देता है शाम को, और रात को जो है वो लाहौर शहर जो है वो जगमगा रहा है। ये PHA की जो है वो बदौलत है। और इसी के साथ हम चेयरमैन PHA यासिर गिलानी साहब को जो है वो वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, बहुत शुक्रिया आपका जी, थैंक यू वेरी मच सर। बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए और इतने मसरूफ़ वक्त में से कि अभी आप लोगों का काम भी बहुत ज़्यादा है और आजकल माशाल्लाह आप इतना जो है वो कर भी रहे हैं। बताइएगा, लाहौर को खूबसूरत बनाने के लिए ये स्ट्रैटेजी प्लानिंग्स कैसे हुई? मौसम बहार की आमद है और उसमें जो है वो मुख्तलिफ फ्लावर्स भी, और हम गेंदा भी देख रहे हैं कि मुख्तलिफ जगहों पे लगवाया आपने, और क्या क्या हो रहा है? बहुत शुक्रिया आपका जी। असल में आपको पता है कि जब मौसम बहार आता है तो उसके वक्त ये ब्लूमिंग टाइम होता है फ्लावर्स का, फ्लावर्स इसमें खिलते हैं और खुशनुमा लगते हैं, लोगों को देखने में भी अच्छे लगते हैं। तो हमारा हमेशा से ये रहा है कि हम इस सीज़न को मैक्सिमम यूटिलाइज करते हैं चौक और चौराहों में और पार्कों के अंदर, कंट्रोल्ड एरियाज के अंदर, जहाँ पे ये फूल खिले और शहरी देखे और उनको एक खुशनुमा एहसास हो। और ये वैसे भी बागों का शहर है और उसकी खूबसूरती के लिए तो हमने अक्रॉस द लाहौर, पूरे लाहौर में सब तमाम जोन्स में, तमाम एरियाज में अपने जो सीड्स हैं वो प्रोवाइड किए फ्लावरिंग के लिए, ताकि लोगों को एक खुशनुमा एहसास हो। सही, क्योंकि फूल तो है ही एक खुशनुमा एहसास, जब देखते हैं तो एक अच्छी फीलिंग आती है, वो है। तो वो तो हमारा चल ही रहा है। उसके साथ साथ अभी हमारी गुले दाऊदी जो है वो 2-3 दिन बाद शुरू हो जाएगा। वो उसकी एक नुमाइश है, और वो गुले दाऊदी की नुमाइश हमारी एक ट्रेडिशनल और बड़ी टिपिकल एक खास हमारी नुमाइश होती है, जिसमें फूलों को बड़ी खास तरतीब से लगाया जाता है। सही। और इस फूल की खास बात ये है कि इस फूल को तैयारी में तकरीबन 1 साल लगता है, बल्कि 13 महीने लगते हैं। अच्छा। और जबकि इसका ब्लॉसम टाइम, जो खिलने का टाइम है, वो कोई 3 से 4 हफ्ते के दौरान होता है। सही। तो वो हम उसको पूरे साल मेहनत करते हैं, आज हमारी उसको जी यूटिलाइज कर रहे हैं। अब एक सिर्फ चैलेंज जरूर है कि जाहिर है अब हम शहरियों को बहुत बड़ी तादाद में दावत नहीं दे सकेंगे, क्योंकि कोरोना SOPs की वजह से ये एक चैलेंज हमें है। लेकिन फिर भी हम कहेंगे वक्फे से कंट्रोल करेंगे, ताकि शहरी SOPs को फॉलो करते हुए आए और उसको देख सकें। तो ये 2-3 चीजें तो हमारी चल रही हैं। सर, ये प्लानिंग जो होती है कि इसको इस दफा कैसे लगाना है, इसकी डिजाइनिंग क्या होगी, और ऐसा देखने वाली आंख को डिफिकल्ट लगता है, बहुत डिफिकल्टीज से आपने उसको जो है वो प्रोमिनेंट किया होता है, सजाया होता है, इस हवाले से बताइएगा ये प्लानिंग कौन करता है? हमारे जो डायरेक्टर्स हैं, डायरेक्टर के जो जोनल डायरेक्टर्स हैं, हमारे सीनियर लोग होते हैं, वो प्लान करते हैं। उन्हें बताया होता है कि आपने ये चीजें करनी, ऑलरेडी डेजिग्नेटेड एरियाज हैं। अच्छा। जैसे हमारा फ्लावर कारपेट बनता है, अब देखिए अगर दूर से पिक्चर रहे तो यूं लगता है जैसे कोई बुनाई की हुई है। जी बिल्कुल, इतना जबरदस्त किस्म का फ्लावर कारपेट है। कनाल के ऊपर है, जिलानी पार्क में है, गुलशन इकबाल पार्क में, जो हमारे बड़े एरियाज है। लेकिन ये लग सकता है, रोड साइड पे तो ये लग नहीं सकता, बड़ी जगह चाहिए होती है, पार्क के अंदर कंट्रोल, और जहाँ पे लोग उसको खराब ना करें। उसके ऊपर हमारे ये कंप्यूटर पे भी आवाज का डिजाइन बन जाते हैं। हमारा एक डिजाइन सेल है, वो काम करता है। फिर हमारे मालिया भी इतने एक्सपर्ट्स हैं, वो खुद से डिफरेंट डिजाइन बनाते हैं। उस डिजाइन के अंदर एक खास लाइन में, खास रो में एक कलर के फूल है, दूसरी खास रो में दूसरे कलर के फूल है। बल्कि इसमें इंजीनियरिंग की हद तक उन्होंने बड़े मैयर किए होते हैं, धागे पकड़े होते हैं, धागों से वो डिजाइन बना रहे होते हैं। वो बड़ा जबरदस्त काम है, एक सिमेट्री के साथ बनाना। अगर उसको देखा जाए तो वो यूं लगता है कि पूरी सिमेट्री, ज्योमेट्री के साथ उसको बनाते हैं। तो ये बड़ा जबरदस्त काम है। हमारे माली ऑलरेडी इसमें ट्रेंड है, हमारा स्टाफ ट्रेंड है, तो माशाल्लाह बड़े अच्छे तरीके से करता है, बड़ा खुशनुमा एहसास होता है। तो ये वो करते हैं। सही। दूसरी बात, हमारे 2 बड़े पहलू हैं। एक तो ये पहले मैं भी बता दूं खूबसूरती के हवाले से, उसके बाद दूसरे पे आता हूँ। जी बिल्कुल। खूबसूरती पे फिर ये भी था कि शहर को इल्यूमिनेट भी किया जाए लाइटिंग से। आपके बहुत सारे फीचर्स मौजूद होते हैं, उनको जरा लाइटिंग इफेक्ट देके आपने जरा बेहतर करना होता है। खुशनुमा एहसास है, हमारा लाहौर शहर है, इसमें जब शहरी मूव करें तो इसके ऊपर भी हमने काफी काम किया है। और इस पे मैं बताऊं आपको कि CM साहब अक्सर रात को बाहर निकलते हैं, वो खुद पर्सनली एक एक चीज को देखते हैं और वो हमें इंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं, बता भी रहे होते हैं कि यहाँ करें, यहाँ बेहतर करें, इधर ऐसे करें। तो उस्मान गुलजार साहब
तकरीबन शाम को बाहर निकल के शाम को विजिट करते हैं रात को, और कभी कभी प्रोटोकॉल के बगैर, कभी इस तरह से। तो उन्होंने इस पे बड़ी खास दिलचस्पी ली। सही बात उसकी बेस के ऊपर फिर कभी कभी बताते भी हैं खुद के, हाँ नहीं, ऐसे हमें कर ले। कॉल आती है PSO से कॉल आती है कि जगह पे है तो ये चीज वहाँ पे बेहतर है, इसको ऐसे कर ले, ये मिसिंग है यहाँ पे, अच्छा वेल डन, वो सारी चीजें चलती रहती है इस तरह से। तो ये हमने वहाँ पे खास तौर पे लाइटिंग की। आपने देखिए अब शहर के ऑब्वियसली इसमें पैसे भी लगते हैं, फिर आपके इलेक्ट्रिसिटी सोर्स भी चाहिए होता है, आप तमाम जगहों पे तो नहीं कर सकते। तो ये वाला जो काम था जहाँ पे आपका ट्रैफिक फ्लो निस्बतन ज्यादा है, हमारा हेडक्वार्टर है, आपने देखा होगा जिलानी पार्क है, उसके किनारों के ऊपर, क्योंकि वो हेडक्वार्टर है, तो जब रात के टाइम आप जाए तो बड़े खूबसूरत सा वो ताज से बने हुए हैं, तो पता चले कि हमारा हेडक्वार्टर है। फिर जेल रोड के ऊपर लाइटिंग इफेक्ट्स के ट्रीज के ऊपर नुमाया होते हैं, उनको दिया जाता है, कैनाल के ऊपर किया गया। तो कुछ मखसूस एरिया के अंदर ये वाला काम भी हमने किया ताकि, और ये मॉडर्न सिटीज जितने भी दुनिया के अंदर ये लाइटिंग इफेक्ट्स आजकल वहाँ पे हैं, वो उस शहर की पहचान बनते हैं, उस शहर को वो दिखाया जाता है कि हमारे यहाँ। अगर पहले कराची जो है वो इन सब चीजों में बहुत जबरदस्त जो है वो इम्पैक्ट देता था, और वहाँ पर जो है रोशनियों का शहर उसको कहा जाता था, और वहाँ पर जो है वो इस तरह की जैसे ही बाहर का मौसम स्टार्ट होता था तो लाइटिंग और इससे फ्लावर से जो है वो बहुत खूबसूरत डेकोरेशन होती थी। लेकिन अब लाहौर की अगर हम बात कर लें तो लाहौर तो वैसे ही लाहौरियों का है, और लाहौरी तो वो कहते हैं ना जिसने लाहौर नहीं देखे और जमे ही नहीं। इसीलिए हमने उन खास एरियाज में इल्यूमिनेशन इफेक्ट्स डाले, इल्यूमिनेशन इफेक्ट से काफी बेहतरी है और लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट भी उसको किया। सही, तो सर ये किसका आइडिया था आपका? ये हमारा बुनियादी तौर पे तो हमें ऑलरेडी भी हम इस पे काम कर रहे थे। अच्छा। लेकिन मैं जैसे पहले बताया कि इसमें ज्यादा क्रेडिट वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब को दूंगा, उन्होंने ज्यादा हमें इस चीज पे कहा कि आप ये काम भी करें। सही। अब मैं आपको बताता हूँ जो दूसरी चीज है जो कि देरपा चीज है, उसके ऊपर आए। जब हमारी जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का जो विजन है उसके ऊपर, वो है ट्री प्लांटेशन, ग्रीन पाकिस्तान। सबसे अहम चीज वो है। वो इसलिए है कि रविया देखिए, आप हैं या मैं हूँ या कोई और है, हमारे सुनने वाले जितने भी हैं, सब ने सांस इसी हवा में लेना है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। वो सांस अगर लेना है, हमें ऑक्सीजन हमें चाहिए, और ऑक्सीजन फैक्ट्री की है, कहाँ से मिलेगी हमें ऑक्सीजन? हमें मिलती है, सबसे बड़ा सोर्स हमारा दरख्त है, ट्रीज है, वो पौधा है। ट्रीज जितने ज्यादा लगाएंगे हमारी आबो हवा उतनी ज्यादा बेहतर होगी। अब स्मोक आ रहा है, दूसरे चैलेंज है, इसमें बहुत सारी चीजों का इफेक्ट है। इसमें आपका फ्यूल इमिशंस भी है जिसपे अभी यूरो 5 पे हम जा रहे हैं। इसके बाद आपके फैक्ट्रियों का, भट्टों का जो धुआं है, चिमनीज का, वो भी है, भट्टों पे भी काम हो रहा है, गर्द है, आपकी डस्ट है, और अब तो नई टेक्नोलॉजी भी जो है वो इस पे आ गई है ना, भट्टों के लिए तो उन्होंने स्पेशल टेक्नोलॉजी कर रहे हैं। उस पे एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट ने अपना एक डैशबोर्ड बनाया हुआ है, रोजाना की बुनियाद पर उस पे काम कर रहे हैं। तो इससे आप क्या समझते हैं कि ये जो पौधे आप लगाते हैं इनको काफी हद तक जो है प्रोटेक्शन मिलती है? ये जो इतनी आलूदगी हो चुकी है, लाहौर शहर जो आलूदगी में कहाँ पहुंच गई है, स्मोक भी 400 इंडेक्स से जो है वो ऊपर कर रही है, तो ये किस तरह इतने पौधे लगाने के बावजूद भी हम क्यों? मैं वही बताने लगा कि ये तो बाकी फैक्टर्स भी हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि आप देसी दरख्त लगाएं। अच्छा। अब उसमें हमने दो चीजें हमने की। हमारे पहले आपको मैं थोड़ा सा स्टडी बता दूं कि लाहौर 95 से ऑनवर्ड पिछले कोई 25 सालों में 2.5 से 3 गुना बढ़ गए, फैल गए। जब लाहौर फैला है, इसमें जो नफूस है, जो रहने वाले लोग हैं, जिन्होंने ऑक्सीजन चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड जो रिलीज करते हैं, वो ज्यादा हो गए, लोगों की तादाद, आबादी भी ज्यादा हो गई, और जो ग्रीन लैंड थी उसके ऊपर घर बन गए, सोसाइटीज बन गई, रोड्स बन गई, स्ट्रक्चर बन गया। जाहिर है जब फैलेगा शहर तो ऐसा ही होगा। बिल्कुल। तो वो बड़ी तेजी से ग्रीन कवर कम हुआ, ऑक्सीजन यानी रिवर्स इफेक्ट हो गया ना। ऑक्सीजन जितनी ज्यादा जरूरत हुई, लोग बढ़ गए, उतनी कम हो गई, उतनी उधर से कम हो गई। बिल्कुल। तो ये एक बड़ा चैलेंज था, इसके ऊपर माजी में किसी ने खास तौर पे तवज्जो नहीं की। सही। हमारे माजी के 5 सालों में हमारे रिकॉर्ड में 1,26,000 ट्रीज हैं जिनका रिकॉर्ड मिलता है हमें। अच्छा। हमने आते ही ये कहा कि हमें सबसे ज्यादा जिस पे फोकस करना है वो ये देसी दरख्त है। अच्छा, सही। हमने अपने पहले सीजन में दो बड़े सीजन होते हैं जहाँ पे पौधे लग सकते हैं। अच्छा। एक आपका मानसून का सीजन होता है, क्योंकि बारिशें हो रही होती हैं, जमीन के अंदर वो नमी मौजूद होती है, जो दरख्त को चाहिए जड़ पकड़ने के लिए, वो ऑलरेडी वहाँ पे मौजूद होता है, एफर्ट कम करना पड़ती है, खुद से ग्रोथ ज्यादा बेहतर होती है। दूसरा आपका मौसम बहार है, कुदरती तौर पर, जिसमें पौधे बहुत ज्यादा निखार आता है। ये 2 सीजन होते हैं आपके बेस्ट हैं, जो प्लांटिंग सीजन है आपके, जहाँ पे आप प्लांटेशन कर सकते हैं। हमने हर सीजन में अपना ही रिकॉर्ड तोड़ते चले गए, और अभी 2 सालों में हमने तकरीबन 10,60,000 के करीब शहर लाहौर के ऊपर दरख्त लगाए हैं। अच्छा। और ये सारे दरख्त जो हैं, यानी ये तकरीबन माजी के 5 सालों में 20 गुना ज्यादा दरख्त लगाए हैं। ये हमारी सबसे बड़ी कामयाबी, जिसे मैं समझता हूँ अपने लिए एक एजाज भी समझता हूँ, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब का फोकस भी यही है, सीएम साहब ने भी इसी पे बात की। तो ये हमने 20 गुना ज्यादा दरख्त लगाए हैं। आपको शहर में
اور یہ نظر آتی ہوں گے 5 فٹ کے یا اس سے بڑی ہائٹ کے کچھ درخت آپ کو نظر آتے ہوں گے. بالکل صحیح. حال ہی میں لگائے ہیں. ہم نے کوشش یہ کی کہ ہمارے درخت کی ہائٹ 5 فٹ یا سے زیادہ ہو. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ سسٹین زیادہ کرتے ہیں, کیونکہ یہاں پہ ٹریفک ہے, موٹر سائیکل ہیں, رائڈرز ہیں, اور بھی کنجیشن ہے, اور 5 فٹ سے اگر بڑا درخت ہوگا چھوٹا لگے گا, وہ بیچارہ اتنی تیزی سے جڑ پکڑتے پکڑتے بڑا ٹائم لگتا ہے, وہ اس کی مورٹیلٹی زیادہ ہوتی ہے. دوسری چیز ہم نے یہ کی کہ ہم کوشش کریں انہیں پی ایچ اے کے ایڈمنسٹرڈ ایریاز جو ہیں, جب میں ایڈمنسٹرڈ ایریا کی بات کرتا ہوں جہاں پہ ہمارا مالی پانی یا کوئی باڑ, جنگلہ, فینس, کرب سٹون, کوئی ایسی چیز ہے کہ جہاں پہ کچھ پروٹیکشن ہے, ہم ان ایریاز میں لگائیں. تو ہم نے ان ایریاز میں یہ درخت لگائے اور ماضی کے مقابلے میں 20 گنا زیادہ 10,60,000 ہم نے سارے کے سارے دیسی درخت لگائے. اچھا, یہ دیسی درخت کیا ہے؟ ہماری آب و ہوا کے مطابق ہیں, ہماری مٹی کے موافق ہیں, ان کا پھیلاؤ زیادہ ہوتا ہے, فولیج جس میں بولتے ہیں, فولیج زیادہ ہوتا ہے, پتے زیادہ نکلتے ہیں, اس مٹی کو جانتے ہیں, اس مٹی سے واقف ہیں, بیماریاں ان کو کم پڑتی ہیں, کیونکہ کچھ پودے ہوتے ہیں جو بہت ٹھنڈ کے پودے ہیں, وہاں پہ وہ نہیں یہاں پہ چل سکتے, تو وہ فائدہ کیا اس کا لگانے کا, یہ بھی دیکھنا پڑتا ہے. انڈیجنس اس لیے ہم اسے بولتے ہیں کہ جس ایریا میں آپ رہ رہے ہیں اس ایریا کے درخت لگائیں. تو ہم نے اپنے انڈیجنس اور بڑے زبردست ہمارے درخت ہیں, اور اس میں ہم نے کافی بڑی ایک پرسنٹیج رکھی کہ ہم نے پھلدار درختوں کی بھی لگائی. پھلدار سے زیادہ جب میں مراد ہے تو وہ یہ بھی کہتا ہوں کہ کم از کم وہ پھل جو پرندے کھا سکے. اچھا, اب ہمارے شہر سے دیکھیں پرندوں کی آوازیں بھی دور ہو گئی تھی. اب ہم کوشش یہ ہے, جو میں ایک تھیم لائن میں کہا کرتا ہوں کہ میرا ٹارگٹ یہ تھا اور یہ ہے کہ ہم شہر لاہور کو اس کے پرندوں کے چہچہانے کی آواز واپس دلائیں. زبردست. اگر یہ دلائیں گے اس کے لیے پیچھے پورا ایفیکٹ ہے. آپ کو درخت زیادہ لگانے پڑیں گے, آپ کو پھلدار درخت لگانے پڑیں گے, آپ کو انڈیجنس ٹریز لگانے پڑیں گے, آپ کو کلوز ہو کے درخت لگانے پڑیں گے تاکہ پرندے بھی اپنے آپ کو سیف سیکیور محسوس کریں اور وہ واپس آئیں تو صحیح, وہاں پر اپنے گھر جو ہے بنائیں. اب تو آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے آلودگی اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ وہ بیچارے پرندے بھی جو ہے درختوں پہ گھر بنانے کے لیے تیار نہیں ہیں. جی بالکل ایسے, وہ بھی روشن دان ڈھونڈتے ہیں, کسی کا اے سی ڈھونڈتے ہیں, کسی کا جو ہے وہ کوئی. یہ بڑی خوبصورت, مجھے خود ہمیں یاد ہے کہ ہم آپ کسی جگہ پہ بیٹھے, ابھی بھی ویسے ہمارے پارکوں میں ہے, جب آپ بیٹھتے ہیں تو آپ کو آواز آتی ہے اور بڑی وہ ایک سہانی سی آواز ہوتی ہے, صبح صبح کے وقت بہت اچھا امپیکٹ دیتی ہے. بالکل. ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم شہر لاہور کو اس کے پرندوں کی چہچہاہٹ واپس کریں. ویسے تو جو اسٹڈی ہے وہ یہ کہتی ہے تقریباً 70 سے 80 لاکھ کے قریب درخت چاہیے تھے. ہم نے تقریباً جیسے ان کو بتایا 10 لاکھ ہم نے لگا دی. بالکل صحیح. اس میں اور ادارے بھی کام کر رہے ہیں. جہاں 70 اور 80 لاکھ چاہیے وہاں پر جو ہے وہ 10 لاکھ تو کچھ بھی آپ دیکھیں. ماضی میں دیکھیں 5 سالوں میں 1 لاکھ لگا تھا. وہ بھی ہے. اب ہم نے اس کو کراس کرتے ہوئے 10 لاکھ پہ چلے گئے. انفارچونیٹلی ہماری اپنی نرسریز میں بہت کم تھے, 20-25 ہزار پیدا ہوتے جتنے لگانے. تو یہ پودے جو ہیں وہ آپ کہاں سے جو ہے وہ اکٹھے کرتے ہیں, کس طرح سے اس کا پورا پروسیس کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک انٹرسٹنگ بات ہم نے کی. اس میں ایک تو ہم نے اپنی جو استطاعت کار ہے وہ بھی بڑھانے کا فیصلہ کیا, ظاہر آہستہ آہستہ وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے. ہماری اپنی نرسریز میں پودوں کی تعداد پہلے سے بڑھ گئی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم جو بیٹھے ہم نے کہا ضرورت ہے لگانے ہیں. فنڈز کا بھی ایشو تھا کیونکہ یہ ایک ایسی کاز ہے جس کے اوپر ہر کوئی چاہتا ہے کہ میں پودا لگاؤں, لیکن اس کے پاس ریسورس نہیں ہے, جگہ نہیں ہے, کہاں جائے, کہاں لگائے, وہ مٹی میں کہاں پہ وہ کھڈا نکالے, اس کے اندر وہ رکھے, وہ اس تکلف میں کم پڑتے ہیں. جی بالکل ٹھیک. ہم نے یہ کہا, ہم نے شہر کے کاروباری اداروں کے پاس گئے, مختلف کمپنیز کے پاس گئے, اور ویسے بھی ایک تھیم لائن ہے کہ کوئی بھی ایسا پروگرام کامیابی اسی وقت ہوتا ہے جب شہری اس میں شامل ہو جائے, سب مل کے. بالکل ٹھیک. ہم نے لاہور چیمبر آف کامرس نے ہمیں 50,000 پودے دیے. پھر ہم مختلف جو آپ کی کمپنیز ہیں, جو آپ کی پروڈکٹس چل رہی ہیں جو ہم استعمال کرتی ہیں مارکیٹنگ سائٹ سے, انہوں نے ہمارے پاس آیا, ہم نے کہا پائیں تشریف لائیں, آپ یہ پودے لگائیں, ہم آپ کا ادھر بورڈ لگائیں گے کہ یہاں پہ 5,000 10,000 2,000. تو اس طرح سے بہت سارے لوگوں نے. آپ نے بھی تو ان کو پبلسٹی دی نا کہ پی ایچ اے کے ساتھ جو ریلیٹڈ ان کا بھی جو سیٹ اپ ہے. پبلسٹی سے زیادہ یہ ہوتا ہے ایک CSR ہوتی ہے, کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی. جیسے میں نے یہ کہا یہ گھر ہے, تو جب ہم سب محسوس کریں گے کہ یہ میرا گھر ہے, اپنا گھر ہے, یا میں صرف جو جس گھر میں میں رہتا ہوں دن رات گزارتا ہوں اس کی صفائی کروں, باہر تو پھر نہیں ہوگا. تو جب ہم یہ سینس آئے گی پھر ہم کریں گے. اب جب سارے کے سارے درخت بڑے ہوں گے یہاں پہ, اور یہ ہماری جنریشنز کے لیے ہیں, تو کیونکہ پرائم منسٹر صاحب نے اتنی زیادہ شعور اس پہ دے دیا, اتنی زیادہ بات کی, ہمیں اس پہ بہت زیادہ لوگوں نے اپریشیٹ کیا. لوگ آئے, ہمیں انہوں نے ساتھ ملے, ہم نے وہاں پہ ان کے ساتھ زیادہ سے زیادہ پھر مل کے پودے لگائے. تو یہ الحمدللہ ہم نے جو کارپوریٹ سیکٹر سے, پرائیویٹ سیکٹر سے جو کوآپریشن لیا, یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے ہماری کہ ہم نے سب کو ملا کے وہ کام کیا. ماضی میں کچھ آرگنائزیشنز ایسی تھیں جو کہ لاہور شہر کے ماحولیاتی ایشوز کے اوپر اکثر عدالتوں میں رہتی تھی. صحیح. آج وہ ساری کے ساری, اور بڑی اچھی آرگنائزیشنز ہیں وہ, لاہور بنالے ہو, لاہور بچائے ہو, لاہور کنزرویٹو ہے, یہ سوسائٹی تھی. آج ہم سب
ایک دوسرے کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں اپنے شہر کے لیے, اپنے شہریوں کے لیے. تو جو اصل کام ہے وہ ہم اس کی طرف چل پڑے. اصل میں یہی وہ کام ہے گیلانی صاحب جس کی وجہ سے جو ہے وہ ہم نے کامیابی حاصل کرنی ہے, اور لوگوں کو اس چیز کا جو ہے وہ اندازہ نہیں ہے کہ ہمیں مل کر چلنا ہے. یہ کہ ہم اس میں نقص نکالیں, اس کو غلط ثابت کریں, اس کو غلط ثابت کریں, تو آپ کیوں نہ جو ہے وہ یہ ثابت کریں کہ آپ نے سب کو ساتھ ملا کر چلنا ہے. یہ بہت اچھی اسٹریٹجی ہے آپ کی. بالکل, اور یہ میں سمجھتی ہوں کہ یہ کامیاب اسٹریٹجی ہے, اور اس سے جو ہے وہ آپ کو بہت زیادہ یہ امپیکٹ بھی اچھا ملا, اور دوسرے جو اپریسیشن بھی بہت مل رہی ہے پی ایچ اے کو کہ آپ لوگوں نے جو ایک کلرفل لاہور بنا دیا ہے. اور اس میں جو ہے وہ ایک جو ہے وہ میں ہمیشہ سے جو ہے وہ بات کرتی ہوں کہ پوری نہر تو میرا خیال ہے آپ لوگ اس کو جو ہے وہ نہیں, ایک خاص اسپیسیفک جو ہے وہ ایریا ہے آپ کا نہر کا جو کینال آپ جو ہے اسے جاتے ہیں, اس میں مختلف ٹریڈیشنز اور اس میں جو ہے وہ مختلف ہمیں جو ہے وہ اپنی مختلف جگہیں نظر آتی ہیں, ثقافت نظر آتی ہے, وہ بہت خوبصورت امپیکٹ ہے. وہ میں آپ کو بتاتا ہوں, وہ ہمارا ہے جشن بہار. وہ جشن بہار ہے خاص ٹائم کے لیے ہوتا ہے, جس میں ہم پھر اس میں بھی ہم شارٹ ٹائم کے لیے ہوتا ہے, بالکل مہینے کے لیے. اس میں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اسٹیٹ منی نہ یوز کریں, کسی ایک اوپن رائٹس دیں, کسی کو فیور دیں, جیسے پہلے بات کر رہی تھی ان سے بات کریں, وہ اپنے فلیگس لگائیں, بورڈز لگائیں, اور انہی پیسوں سے ہم شہریوں کو یہ والی ایک اپنی کلچر کو بھی پروموٹ کریں. اور اس کے اندر نمبر آف سیریز ہوتے ہیں پروگرامز کی. ہم اس کے اندر ہم کیا کرتے ہیں, ہمارا مشاعرہ بھی ہوتا ہے, ہمارا اس کے اندر پینٹنگ کمپٹیشن بھی ہوتا ہے, ہمارا اس کے اندر کالج کی بچیاں اور بچے اس میں آتے ہیں, ہمارا اسکول کے لوگوں کے لیے فنکشن ہوتا ہے, ہمارا بچوں کے لیے پپٹ شو ہوتے ہیں. تو وہ پورا مہینہ ہمارے پروگرام چلتے ہیں جشن بہارا. اچھا, جشن بہارا بھی ماضی میں تقریباً جب ہم آئے تو اس سے پہلے کوئی 3 سال نہیں ہوا تھا. خیر اس کی ریزن میں بلیم میں نہیں جاتا, لیکن شاید سیکورٹی ریزنز یا کوئی اور دیگر وجوہات تھی. آپ کو پتا ہے ہمارے ملک نے بڑا سفر کیا اس حوالے سے, تو وہ تھا. لیکن ہم نے آتے ہی یہ کہا اور بولڈ اسٹیپ لیا کہ ہم نے یہ کرنا ہے. تو میں نے چیف منسٹر آفس اپروچ کیا, میں نے کہا جی ہم یہ کرنا چاہ رہے ہیں, ہمیں اس کی پرمیشن دیں, اور الحمدللہ ریڈیلی ہمیں اس کی پرمیشن ملی, اور ہم نے 2019 میں بڑا بھرپور قسم کا جشن بہارا کیا. 2020 میں ہم نے جشن بہارا سی ایم صاحب نے انوگریشن کی, لیکن 3-4 دن کے بعد ہی وہ آپ کو پتا ہے پی ایس ایل بھی ان دنوں میں ہو رہا تھا, وہ کورونا کا جو امپیکٹ ہے وہ آنا شروع ہو گیا. مارچ پہ ہم نے کیا تھا, 2 یا 4 مارچ کو ہم نے کیا. پھر ہم نے سب سے پہلے, کیونکہ وہ گورنمنٹ نے اس کو دیکھا, پہلے تو ان کا خیال تھا کہ بہت زیادہ پبلک نہ کیا جائے, پینک نہ لوگوں میں پھیلے, تو آہستہ آہستہ اپنی چیزیں اسٹریٹجی ہوتی ہے گورنمنٹ کی, کرٹیل ڈاؤن کرنا شروع کی, کیونکہ ہمارے جشن بہارا میں بہت زیادہ لوگوں کی تعداد آ جاتی ہے. بالکل صحیح ہے. وہ پھر ہمارا وہ پہلے روک دیا گیا ہم نے, اس کے بعد پھر پی ایس ایل کے میچز بھی رک گئے, پھر آپ کو پتا لاک ڈاؤن کا ایک سلسلہ چل نکلا. اب یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو آپ کی گل داؤدی کی نمائش ہے, یہ ابھی کتنا ٹائم جو ہے وہ اس میں ہے مزید؟ یہ ابھی ہمارے میرا خیال ہے 4 کو ہم یا 5 کو اس کا کریں گے, اوپننگ کر دیں گے. اچھا, تو کیونکہ یہ تو نیچرل ہے نا, پورا سال تیاری ہوئی ہے. تو اس میں کتنے لوگ آ سکتے ہیں, اس کو کیسے اوکے کریں گے, اس کو کیسے مینیج کریں گے؟ اگر ہم اس کو نہیں لگاتے تو یہ سارے سال کی محنت بھی ضائع جائے گی, کیونکہ اس کو 13 مہینے لگے ہیں تیاری کے اندر. تو اب وہ پہلے سے اس کی تیاری تھی, سوئنگ ہوئی تھی, اب وہ پورے بلاسم پہ ہیں. اب ہم نے ان کو لگا دیا ہے. ہماری اب یہ کوشش ہوگی ہم کنٹرول کریں لوگوں کو, تاکہ وہ صبح کے ٹائم آئیں, دوپہر کو, شام کو, ان کی مخصوص ٹائمنگ ہو, ایس او پیز کے ساتھ آئیں, ماسک پہن کے آئیں, اور کم تعداد میں ذرا, کیونکہ obviously ہم اپنی لائف کو اسٹیک میں نہیں ڈالنا چاہتے ہیں, وہ زیادہ ضروری ہے. اور اس کے اندر فردر این سی او سی کی جو ڈائریکشنز آئیں گی گورنمنٹ کی, جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ سے, اس کو بھی فالو کرتے چلے جائیں گے. لیکن ہم وہاں پہ مینٹین کریں گے کہ منیمم لوگ جب آئیں, آپ کے چینل کو توسط سے آپ کو ریکویسٹ کریں گے, آپ اس کے کیمرہ زیادہ سے زیادہ اس کی کوریج کریں, ویسے اپنے ٹی وی کے اسکرین پہ لوگوں کو دکھائیں. صبح صبح جب لوگ اٹھ کے آپ کا پروگرام دیکھتے ہیں اس میں زیادہ یہ پول, بلکہ ہم ادھر سے ہی نا مارننگ شو کر لیں, ادھر ہی نہ آ جائے کہ آپ گل داؤدی کی جو وہ نمائش کر رہے تو وہی پہ پروگرام جب وہ بیٹھ کے کر لیں گے نا پھولوں کے درمیان. یہ ہے کہ لوگوں کو ذرا زیادہ سے زیادہ یہاں سے دیکھنے کا احساس مل جائے, کیونکہ وہ لوگوں کی جان بھی زیادہ قیمتی ہے, وہ بھی ہم نے اس کو دیکھا. صحیح, بالکل ٹھیک ہے آپ کہہ رہے ہیں. وہ پھر جشن بہارا ہم نے پھر, بلکہ ہم نے ایک اور آپ کو میں بتاؤں, مجھے یاد آیا, ہم نے پی ایچ ای کی ہسٹری میں پہلی دفعہ ساون میلہ بھی کیا تھا. اچھا, ساون میلہ کیا ہے, اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ ہمارے گاؤں کے اندر عام طور پہ جب فصلیں کٹ جاتی ہیں تو فصلوں کے بعد لوگوں کے پاس پیسہ ہوتا ہے, تو وہ ایک فیسٹیوٹی ہوتی ہے, میلے ہوتے ہیں گاؤں کے باہر, وہاں پہ جھولوں والے آ رہے ہیں. یہ میں نے, مجھے اس لیے یاد ہے کہ نہر پہ میں نے اکثر جو ہے وہ بانسری پکڑے ہوئے اور ایک امپیکٹ جو ہے وہ گاؤں کا دیکھا ہے, جس میں ایک موٹیار کھڑی ہے اور ایک جو ہے وہ صاحب کھڑے ہیں جو بانسری بجا رہے ہیں, دیٹ کائنڈ آف ٹائپ, وہ جو پہنے ہوئے اس کے پیچھے ہمارا, جی جی بالکل ایسے ہی, وہ مجھے یاد ہے کیونکہ میں نے یہ جو ہے وہ بچپن سے میں دیکھتی آ رہی ہوں, تو مجھے اس وجہ سے پتا ہے. وہ اسی لیے ضروری ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ بچپن میں دیکھتے آ رہے ہیں کہ ہماری جو ینگ جنریشن ہے اس کو ماضی سے پیوستہ رہنا چاہیے, جو ہماری مثبت روایات ہیں, جو ہمارا مثبت ٹریڈیشنز ہیں, جو ہمارا کلچر ہے, وہ اس کو ساتھ ساتھ آگے آنا چاہیے. بالکل آگے آنا چاہیے. اس میں ہم نے کیا کیا, ہم نے اپنے جیلانی پارک میں, ہیڈ کوارٹر میں, ریس کورس پارک جسے کہتے ہیں, اس کے اندر ہم نے
मुख्तलिफ किस्म की उसी तर्ज के ऊपर, जैसे गांव में एक मेला लगता है, अच्छा, उस तर्ज के ऊपर वहां पे खाने पीने के स्टॉल, उसी तर्ज के ऊपर वहां पे कुम्हार अगर मट्टी से वो बना रहा है, बर्तन बना रहा है, वो रखा उसको, वो मट्टी से छोटे छोटे बर्तन बना रहा है, वो सारा का सारा गांव की ट्रेडिशनल के हाथ की सिलाई की चीजें, तो वो हमने वो इम्पैक्ट दिया। और वहां पे वो जो गांव विलेज साइड का बाकी जो चीजें होती हैं उसमें सारी भी शामिल थी। अच्छा, वो ये था डाबा जिसमें पड़ा हुआ था, और वहां का जिस तरह से वो मकई की रोटी है, साग है, वो सारा हमने कल्चर वहां पे डेवलप किया, ताकि जो आज का नौजवान जो यंग है बच्चा है वो आए देखे, वो अपने कल्चर से आगाही रखे, क्योंकि अदरवाइज तो ये तभी उसे जाके देखने को मिलता है जब वो गांव में जाएगा। अब हमारे यहाँ निस्बतन शहरों वाली साइड में ये हो रहा है कि शहरी आबादियां बढ़ती चली जा रही हैं और पीछे कनेक्ट कम होता चला जा रहा है। आप मुझे देखिए, मुझे गांव जाने का कभी इत्तेफाक नहीं हो, मैंने कभी गांव नहीं देखा, अभी तक नहीं देखा। प्योर गांव जो होता है ना, जिसमें मकई की रोटी और सरसों का साग और दैट काइंड ऑफ टाइप बातें होती है, मैंने कभी नहीं देखा। मैंने कभी गुड बन रहा है, आज का तो गुड बन रहा है, आपको कहीं जाके देखना चाहिए। जरूर बिल्कुल जो है। तो ये तो हम जैसे लोगों के लिए कि जो कभी जब उस माहौल में गए नहीं, देखा नहीं, परखा नहीं कि वो वहाँ क्या खूबसूरती है, सुना है लोगों से कि इस तरह से होता है, बस वहां से अगर कोई साग आ गया तो उसका टेस्ट जो है वो आपने आपको जरूर देखना चाहिए, जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे एक आइडिया होता है लाइफ का। दुनिया में लोग बाहर क्यों जाते हैं? इसलिए जाते हैं कि स्कोप मिलता है, अंडरस्टैंडिंग होती है। क्या है, मैं समझता हूँ विलेज लाइफ भी बड़ी जरूरी है, उसको देख के ऑब्जर्व करना चाहिए। एक तो वहाँ पे खुले खुले खेत खलियान है, आपको वैसे फीलिंग बड़ी अच्छी आती है। आपको ये पता चलता है कि लोग बड़े मेहनती हैं, वहाँ पे काम करते हैं, खुद से काम करते हैं, अंदाजा होता है। ट्रैवल करते हुए अक्सर औकात जो गाँव रास्ते में आते हैं वो दूर दूर से तो देखने को मिलते हैं, लेकिन देखना चाहिए हमारी नई जनरेशन को, बल्कि बड़ों को भी चाहिए कि अपने बच्चों को अपने, अगर अपने गांव में अभी तक उनकी ऐसे सिलसिला है कि जाएं वहां पे या कहीं और जगहों पे, जरूर लेके जाना चाहिए। बिल्कुल सही। हमने ये कोशिश की थी हिस्ट्री में, पहली दफा सावन मेला भी हमने किया था। अभी कोविड का दौर है, अभी कोशिश करेंगे कि जब ये इंशाल्लाह इससे बाहर निकल जाते हैं तो इसके बाद फिर हम इस ट्रेडिशन को जारी रखेंगे। ठीक है, तो इस SOPs को फॉलो करते हुए जो है वो आपका बहार मेला जो है, जो अभी आप गुल दाऊदी की नुमाइश जो है वो करेंगे अभी जो आने वाले टाइम में 2-3 बहार मेले का नहीं कुछ कह सकते। अच्छा, अभी गुल दाऊदी क्योंकि 13 महीने मैंने बताया ना, एक फ्लावर को तैयार वो तो करना ही करना है, जाहिर है, वो जाहिर है, उसका डिस्प्ले हमने किया है और उसमें भी हम कोशिश करेंगे पूरी चीजों को, SOPs को फॉलो। अच्छा, ये तो स्पेसिफिक एक जगह पर ही होता है ना? एक प्लॉट, एक बड़ा प्लॉट है हमारा, वहाँ पे होता है, साइड पे हमने लगाए होते हैं, लोग उस पे चलते जाते हैं, विजिट करके उसको देख लेते हैं। ये भी जिलानी पार्क के अंदर ही है? जिलानी पार्क के अंदर। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो मतलब लाहौर वाले तो स्पेशली, और जो बाहर से भी आना चाहते हैं इस वक्त में आकर लाहौर की खूबसूरती से भी नहीं दे सकते, बिल्कुल सही कोरोना की वजह से। चैनल्स को तो मैं जैसे बताया कि रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उसमें बार बार उनमें लोगों को दिखाएं कि ये नहीं, टेलीविजन पे तो देख सकते हैं ना घर बैठ के। जो है वो ये टेलीविजन जो है वो ये एक प्लेटफॉर्म ऐसा है कि जहाँ पर जो जहाँ बैठा हो वो वहाँ बैठ के जो है वहाँ की खूबसूरती जो है वो देख सकता है। और पाकिस्तान में खास तौर पे लाहौर में इस वक्त में बहुत खूबसूरत से जो है वो PHA की एक डेकोरेशन जो है आपको नजर आती है। अगर आप कैनाल से गुजरे, अगर आप जो है वो थोड़ा सा हरबंसपुरे की साइड पर और ये लाल पुल की साइड पे जाए तो वहाँ तो आपने बड़ी डेकोरेशन की है, जेल रोड पे, माल रोड पे, जेल रोड पे, इसके ऊपर हमने ये सारी बिल्कुल सही। अच्छा, एक और चीज आपको बताऊं, हमने जो एक और मामला किया, हमने शहर के अंदर मियावाकी जंगल लगाए हैं, अर्बन जंगल। मैं बिल्कुल अभी यही सवाल आपसे करने वाली थी कि जंगल का क्या कॉन्सेप्ट है, अरेबिक ट्रीज हैं वहाँ पे, क्या है ये? नहीं, ये एक्चुअली इसका मियावाकी जो नाम है ये है डॉक्टर अकीरा मियावाकी हैं, जापान के एक बोटेनिस्ट हैं जिन्होंने बायोलॉजी पढ़ी और बायोलॉजी के ऊपर फर्दर रिसर्च की, तहकीक की, बायो साइंटिस्ट हैं डॉक्टर अकीरा मियावाकी। तो ये उनके नाम से मंसूब है मियावाकी जंगल। अच्छा, उन्होंने ये एक थीम दी, जो थ्योरी दी कि आप छोटी जगहों पे, जैसे ज़ाहिर है जंगल के लिए तो आपको एकड़ों का रकबा चाहिए होता है, तो अर्बन शहर के अंदर तो ऑलरेडी घर बन गए हैं, जगह बड़ी कम है, तो चैलेंज था। उन्होंने उस चैलेंज को जो इस तरह से एड्रेस किया, उन्होंने कहा कि जो स्मॉल पीस ऑफ लैंड है, 1 कनाल से लेके 2, 3, 4 और 6 कनाल तक, 8 कनाल तक, 1 एकड़ से कम रकबे के अंदर आप जंगल लगा सकते हैं। ठीक है। 1 कनाल के ऊपर तकरीबन 1100 दरख्त लगते हैं इस टेक्निक के तहत। उसमें उन्होंने कहा कि आप जिस इलाके में, उसी इलाके के सारे देसी दरख्त लगाएं, यानी इंडिजिनस ट्री लगाएं। अगर आप इंडो पार्क में तो इंडो पार्क के लगाएं, यूरोपियन साइड पे तो वहां के लगाएं, किसी और जगह पे तो वहां पे लगाएं। अभी कुछ 4-6 जो मट्टी जो जिसको वो बेहतर समझता है, दरख्त ऑब्जर्व कर ले उसको सही तरीके से वो लगाए। इस टेक्निक के तहत बेल्जियम ने गालबन 40 लगाए और हॉलैंड ने भी इस तरह करके कोई 30 के करीब जंगल लगाए। अच्छा, हम 1 साल के अंदर हमने प्लान किया है कि हम 51 जंगल लगाएंगे लाहौर शहर के अंदर। अच्छा, जो छोटी छोटी जगह होंगी, हमने
ہمارے 4 کا تو ہم باقاعدہ افتتاح کر چکے ہیں, 5واں بھی لگا ہوا ہے, اس کی اوپننگ فارمل کرنی ہے, 6 پہ بھی کام ہو رہا ہے, اور ابھی یہ کام تیزی سے ہونا شروع ہو جائے گا. ہم کوشش ہماری ہوگی کہ ہم بہار کے اختتام تک, ویسے 1 سال کا ٹائم ہے, مونسون کے اینڈ تک تو لازمی کریں گے, لیکن میری کوشش ہے کہ ہم لوگ اس کو 1 سال میں ہی مکمل کر دیں. وہ 51 جنگل لگے. ابھی یہ لبرٹی میں ہے نا, ابھی یہ تو آپ کا لبرٹی میں ایک لگا تھا جس میں LDA نے سارا کام کیا, ہماری جگہ تھی, مل کے ہم نے لگایا. اس کے بعد پھر ہمارا شادمان مارکیٹ ہے, مارکیٹ کے اندر رش والی جگہوں پہ, وہاں پہ ہم نے لگایا ہے 4 کنال پہ, اور ہم نے پھر جا کے جوہر ٹاؤن میں ایک جگہ پہ لگایا ہے, اقبال ٹاؤن میں لگا ہوا ہے, ابھی شادرہ میں ہمارا 1-2 روز میں انشاءاللہ اس کو کتنے جگہوں پر یہ لگ چکا ہے؟ 51 ٹوٹل پلیسز ہم نے پلان کیے ہیں, 4 پہ ہم نے انوگریشن کر دی ہے, اور 2 پہ تیار ہے, باقی بھی آہستہ آہستہ پروسیس میں ہو جائے گا, اور ہم یہ پہلے لگائیں گے. اچھا, اس میں یہ ہے کہ اب اس کی کیا تھی تھیوری, کیا تھی کہ یہ جنگل 10 گنا زیادہ تیزی سے بڑا ہوگا. ہمیں چاہیے یہ تھا کہ ہم آلریڈی لیٹ تھے, درخت ہمارے ہونے چاہیے. سو ہم نے جو ہی یہ ٹیکنیک سامنے آئی, اور ملک امین اسلم صاحب نے اس میں ہمیں بڑا سپورٹ کیا, لاہور کی جو آرگنائزیشن ہیں انہوں نے بڑا سپورٹ کیا, ہم نے فوری طور پہ اس کو اڈاپٹ کیا. پہلا کیس ہمارا وہاں پہ ہوا لبرٹی میں, اس کے بعد ہم نے اس کو انڈرسٹینڈ کر کے اس کو اڈاپٹ کیا, اور اس پہ کر رہے ہیں کام. اس میں یہ ہے کہ جو آپ کی لینڈ ہے اس کو 3 فٹ گہری کھدائی کر دی جاتی ہے. کھدائی کرنے کے بعد اس کے اندر ہم ایک ایسا مٹیریل ڈالتے ہیں, بل ڈالتے ہیں, آرگینک مٹیریل ڈال دیتے ہیں, جو کہ پودے کو ضرورت ہوتی ہے اس کی جڑ کو, خوراک. تو جو اس نے خوراک عام طور پہ ایکسٹریکٹ کرنی ہے کھینچ کے, یا نسبتاً جو نیچرل طریقے سے ہے, وہ ایک ریڈیلی اویلیبل یا تیار خوراک اسے مل جاتی ہے. تو جب اسے تیار خوراک ملتی ہے, اور اوپر سے سن لائٹ ہوتی ہے, سن لائٹ سے آپ کو پتا پودا گرو کرتا ہے, تو سن لائٹ ہے اور نیچے سے خوراک مل رہی ہے, تو وہ پودا تیزی سے گرو کرتا ہے. تو ان کی اسٹڈی یہ کہتی ہے کہ یہ پودے 10 گنا زیادہ گرو کرتے ہیں. اگر ایک عام درخت ہم نے لگایا ہے, وہ 10 سال بعد جہاں پہ جائے گا, یہ 1 سال پہ وہاں چلا جائے گا. سو یہ ہمیں بڑا فائدہ ہوگا اس کا, اور یہ گیم چینجر ہوگا. وہاں پہ کون سے پودے لگائے آپ نے؟ سارے کے سارے ہم نے دیسی درخت لگائے. دیسی درخت لگائے ہم نے 100 کے قریب اپنی ہی اقسام ہیں, وہ ساری وہ لگائی ہیں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کہیں پھیلاؤ والا لگانا ہوتا ہے, کہیں جو سیدھا اوپر جاتا ہے پودا وہ لگانا ہوتا ہے, کہیں پہ آپ نے یہ لگانا جس کی ہائٹ کم ہے وہ آپ لگاتے ہیں. یہ آپ کے پاس جگہ کے حساب ہوتا ہوگا نا کہ کتنی جگہ ہے. ایک کنال پہ 1100 درخت لگاتے ہیں, وہ ہم نے کافی جگہوں پہ لگا دی ہیں جیسے میں نے آپ کو بتایا. اچھا, اس کا 10 گنا زیادہ جب یہ گرو کر جاتے ہیں تو اس کا افیکٹ کیا ہوتا ہے کنونشنل کے مقابلے؟ میں آپ کو کمپیریزن دیتا ہوں اس کا, جو اسٹڈی نے میں بتایا, اور اس کو ورلڈ اکنامک فورم نے اس کو ویٹ کیا. وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کنونشنل کے مقابلے میں نمبر 1 تو 10 گنا زیادہ, اس کا مجموعی افیکٹ ہے 22 ٹائمز پازیٹیو افیکٹ ہے, 22 گنا مثبت افیکٹ ہوگا. آکسیجن یہ اگر آپ کنونشنل طریقے سے لگائیں گے تو اس کے مقابلے میں یہ 30 گنا زیادہ آپ کو آکسیجن مہیا کرتے ہیں. بالکل ٹھیک, کیونکہ جب گروتھ زیادہ ہوگی, تیزی سے ہوگی, پتے تیزی سے نکلیں گے, اور ان پتوں میں فوٹوسینتھسس ہوگی تو آکسیجن زیادہ پیدا کریں گے. بالکل صحیح. اور 40 گنا زیادہ یہ کاربن ڈائی آکسائڈ ابزارب کریں گے. بالکل کریں گے. تو یہ کاربن کو ابزارب کرنے کا, کاربن کیچ کرنے کا بڑا اچھا طریقہ ہے. ہم مارکیٹس کے ارد گرد جو رش والی سائڈز ہیں وہاں پہ, تو یہ مختلف جگہوں پہ ہم یہ جنگل لگا رہے ہیں تاکہ یہ حالات کو بہت تیزی سے بہتر یہ آلودگی کو کم کرنے کے لیے کتنا ایک بیسٹ طریقہ کار ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا ایک لینڈ مارک ہے. اس ٹائم پہ ہم نے جو یہ میاواکی اربن جنگل جو ہے, اربن فارسٹ ہے, یہ ہم جو لگا رہے ہیں, یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا ایک بڑا لینڈ مارک ہے, اور شہر کے لیے بہت بڑی خدمت ہے, اور شہر کے لیے ایک جو ہے نا وہ گیم چینجر ثابت ہوگا. آپ اسپیشلی کہہ رہے ہیں کہ آپ اس میں دیسی درخت جو ہے وہ لگائے ہیں آپ نے سارے, یہ کتنا ٹائم لگے گا ان کو گرو کرنے میں؟ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ 10 ٹائمز فاسٹر گرو کر جائیں گے. 10 ٹائم فاسٹر ہے. یہ ان کی جو تھیوری ہے 10 ٹائمز فاسٹر گرو کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ابھی ایک پرائیویٹ بھی کسی نے لگایا ہے, وہ منو گروپ سے یا کسی اور نے جا کے وہاں پہ بھی دیکھا, وہ بڑی تیزی سے گرو کیا ہے. لبرٹی والا ہمارا دیکھیں, اس سے تقریباً ہمارا 1.5 سال ہو گیا ہے, اس میں جا کے چیک کر لیں, پہلے کی پکچر ذرا بہت تیزی سے وہ گرو کر رہا ہے, اور ہمارا جو باقی بھی لگ رہے ہیں اب لگ رہے ہیں یہ 10 گنا زیادہ تیزی سے بڑھ جائیں گے. اچھا, اس میں کیا ہوگا؟ بایو ڈائیورسٹی ایک سب سے امپورٹنٹ چیز جو میں نے آپ کو کہا کہ میرا جو ایک تھیم لائن ہے کہ ہم پودوں کا چہچہانا واپس لوٹائیں گے. جو بایو ڈائیورسٹی ہے اس جنگل کے اندر 100% زیادہ ہوتی ہے. ظاہر ہے وہ چڑیاں آٹومیٹکلی وہاں پر جو ہے وہ آئیں گی, سے وہ سارے درخت ہوتے ہیں, وہ ایک سیف انوائرمنٹ مل جاتا ہے. ہر ایک جو زندہ چیز ہے نا اس کی سب سے پہلا کنسرن ہوتا ہے سیفٹی. تو وہ جو پرندے ہیں جب ساری طرف سے درخت ہوں گے تو اندر گھونسلے بہت زیادہ ہوں گے, ان کے بیٹھنے کی جگہیں بہت زیادہ ہوں گی, تو جو آپ کی حشرات ہیں یا باقی چیزیں بھی ہیں تو 100 ٹائمز زیادہ بایو ڈائیورسٹی ہوگی. تو یہ سارے کا سارا
وہ کہتے ہیں کہ فائدے کا سودا ہے تم شہر لاہور کے لیے. ہاں ظاہر ہی بات ہے, بالکل فائدے کا سودا ہے, بالکل اس میں کسی قسم کا جو ہے وہ ذرا برابر بھی نقصان نہیں ہے, اور آلودگی کو کم کرنے کے لیے بہت بیسٹ اسٹریٹجی ہے جو کہ پوری دنیا میں اس وقت جو ہے وہ کام کر رہی ہے, اور پاکستان میں آپ نے جو ہے وہ اس کو خاص طور پہ لاہور سے اس کا آغاز کیا, اور بھی شہروں میں اس حوالے سے جو ہے وہ کام ہو رہا ہے, یا بھی صرف یہ لاہور کے حوالے سے؟ باقی جگہوں پہ پلانٹیشن پہ تو کافی کام ہو رہا ہے, اور یہ والی جو پرابلم ہے کیونکہ پنجاب میں ہماری گورنمنٹ ہے اور کے پی میں تو آپ کو پتا ہے بلین ٹری سونامی بڑی کامیابی جی بالکل اس کو کامیابی ملی, اور پی ایچ ایز کیونکہ 10 مختلف شہروں میں ہے تو ظاہر ہے آپ یہاں سے وہ ایکسپیرینس لے کے بڑے شہروں, یہ ضرورت بھی بڑے شہروں میں جہاں پہ آپ کی ہاؤسنگ زیادہ ہو گئی تو ضرورت زیادہ ہے, گاؤں ولیج سائڈ پہ تو آپ کی آلریڈی جگہ ہیں وہاں پہ بہت زیادہ ہے, اس وجہ سے تو یہ بڑے شہروں میں ہم کر رہے ہیں. لاہور میں تو ہم نے اسٹارٹ لے لیا, سب سے زیادہ ضرورت لاہور میں تھی, وہاں پہ ہم نے اسٹارٹ لے لیا. اور پولوشن کے اعتبار سے جو ہے سب سے زیادہ جو ہے پولوشن بھی یہیں پر جو ہے وہ کاؤنٹ ہو رہی ہے. تو اسموک کے حوالے سے جب میری آپ کے وائس چیئرمین سے بات ہوئی سید ذیشان صاحب سے, تو انہوں نے تو وہ تو میرے پروگرام میں آ کے انہوں نے تو ایسے ہی کہہ دیا آپ تو دیکھ لیجیے گا ڈاکٹر صاحبہ اس دفعہ اسموک ہونی ہی نہیں ہے. اچھا لیکن سر پھر بھی اسموک تو تھی. اچھا دیکھیں ویسے 2-3 چیزیں ہیں اس میں کمپیریٹیولی اسموک پچھلے سال سے کم ہے, میں اس کا مطلب یہ نہیں کہہ رہا کہ بالکل ختم ہو گئی ہے, ہاں نہیں کم تو ہے, کم ہے پچھلے سال کے مقابلے میں کم ہے, لیکن اس کے اندر گورنمنٹ جو ہے وہ بڑی ایگرلی کام کر رہی ہے. اس کے اندر پنجاب گورنمنٹ کا پی ڈی ایم اے ہے, پنجاب ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی ہے, اس نے اپنا ڈیش بورڈ بنایا ہوا ہے, ڈیلی کی بیسس پہ رپورٹ ہوتی ہے. مجھے ملک امین اسلم صاحب ہمارے جو فیڈرل منسٹر ہیں جو وفاق کے ہیں جو کلائمیٹ چینج کے ہیں, وہ اس کو واچ کر رہے ہوتے ہیں, مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں ڈیلی کی بیس پہ, وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو گورنمنٹ اس کے اوپر بڑی کین ہے. اس کے اوپر رپورٹ تھی کہ کچھ کافی زیادہ تعداد میں بٹھوں کو جو ہے وہ زگ زیگ ٹیکنالوجی پہ شفٹ کر دیا گیا, کیونکہ بٹھوں میں وہ جو غصہ جلتا تھا اس کی پھر بہت زیادہ وہ ہوا میں اس کے باریک ذرے جا کے پرابلم کرتے ہیں, وہ کر دیا گیا ہے. فصلوں کو جلانے کے اعتبار سے وہ جو ہے اس پہ کافی زیادہ چیک کیا گیا ہے. یہ چیز آپ کے جو ایڈمنسٹریٹو سٹاف ہے ان کو, تحصیلداروں کو, سب کو کہا گیا ہے کہ اس کو مانیٹر کریں, یہ نہیں ہونا چاہیے, اس پہ بڑی کامیابی ملی ہے. پھر آپ کی جو فیکٹریز ہیں, انڈسٹریلسٹ لوگ ہیں, ان کو بھی کہا کافی حد تک, ای پی اے آپ کا انوائرمنٹل پروٹیکشن اتھارٹی ہے, اس نے ایکٹیولی کام کیا ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب نے مجھے یاد پڑتا ہے کہ 3 گھنٹے خود اس کی میٹنگ کو چیئر کیا تھا. تو جب یہ شروع ہونے سے پہلے غالباً 1.5-2 مہینہ پہلے یہ جب موسم شروع ہوتا ہے اسموک کا, اس سے پہلے اور سارے اداروں کی ان کی تیاری کے بارے میں پوچھا تھا, انسٹرکشن پاس آن کی تھی تاکہ یہ میکسیمم اس کو کور کیا جا سکے, اور اس کے اوپر سارے ڈپارٹمنٹس کام کر رہے ہیں. انشاءاللہ آہستہ آہستہ یہ چیزیں کم ہوتی چلی جائیں گی. یہ گاڑیوں کا دھواں جو ہے یہ بہت بڑا پرابلم ہے, بہت خطرناک, اس کی وجہ سے اب وہاں پہ یورو 5 ٹیکنالوجی ہے, رکشا ہے, بسیں ہیں, ٹرک ہے, اب آپ کا فیول کی کوالٹی آپ ایسی کر لیں, اگر یورو 5 کریں گے اس میں کم سے کم اس کی جو ہے نا ویسٹ نکلتا ہے. پھر آپ کو کی ٹریفک کنجیشن ہے, جہاں پہ اگر آپ نے ٹریفک گزرتی جا رہی ہے تو ظاہر ہے دھواں کم ہے, لیکن اگر وہاں پہ گھنٹوں ٹریفک ہی جام ہے تو وہاں پہ تو دھواں ہی آئے گا. اچھا وہاں تو پودوں کا بھی حال دیکھیں نا کہ آپ لوگ ڈیلی جو ہے پانی بھی صفائی بھی کرواتے ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی اتنی مٹی جو ہے وہ آلریڈی, اور سارا جو ہے وہ عجیب سی جو ہے وہ سچویشن دیکھنے کو جو ہے وہ ملتی ہے. آپ نہر کی بات کر لیں, ابھی تو خیر سردیوں کا سیشن سٹارٹ ہو گیا تو پودے آلریڈی جو ہے وہ کچھ یلوش ٹون میں جو ہے وہ آ جاتے ہیں, یہ تو نیچرل ہے, لیکن اس کے باوجود بھی آپ کے لیے کتنا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے, اور کہ آپ نے یہ ٹاسک جو ہے وہ اچیو کرنا ہے کہ آپ نے ان پودوں میں جان رکھنی ہے, ان کو قائم رکھنا ہے. ہمارے لیے سب سے بڑا چیلنج یہی ہوتا ہے, جیسے آپ نے بتایا واٹرنگ کا, کہ جو پودا لگا دینا ایک کام نہیں ہے, وہ بھی ایک کام ہے, لیکن وہ اس کی حفاظت کرنا اصل کام ہے. اس کی حفاظت کیا ہے, سب سے زیادہ تو اس کو پانی چاہیے, کیونکہ جب آپ شہر میں ولیج سائڈ پہ جو ہے وہ نیچرل آپ کو باقی پرابلمز نہیں ہیں, کوئی ٹریفک کا پرابلم نہیں ہے, کوئی دھواں اوپر نہیں آ رہا, کوئی اور ڈسٹ نہیں آ رہی ہے, وہ پودے کی گروتھ کے جو اینٹی ایلیمنٹس ہیں وہ کم ہیں. یہاں پہ وہ بہت زیادہ اینٹی ایلیمنٹس ہیں, وہاں پہ ٹریفک ہے, دھواں ہے, لیڈ ہے, اور بے شمار ایسی چیزیں ہیں جو کہ اس کی گروتھ میں رکاوٹ بنتی ہیں. اور تو اور ہم لوگ اس کی دیکھ بھال نہیں کرتے, ہم پودوں کے اوپر سے گزر جاتے ہیں, پکڑ کے جاتے جاتے پھینک دیتے ہیں. اچھا ایسے بھی کرتے ہیں لوگ کہ وہ پودے اکھاڑ کے لے جاتے ہیں. میرے ساتھ ہمارے ایک ایریا ہے, ابھی میں اس پہ کام کر رہا ہوں, شادرہ ایونیو ڈیولپ کرنے کا میرا ارادہ ہے. بیگم کوٹ سے شادرہ موڑ تک ہمارا ایک ایریا ہے, کوئی تقریباً 2.5 کلومیٹر کا. اچھا اس کے اوپر میں آپ یقین مانے میں نے فلاورنگ ٹریز لگوائے. اچھا وہ تقریباً 100 سے زیادہ فلاورنگ ٹریز لگوائے, بڑے اسپیشل, اور اس میں شاید کوئی 10-15 بچے, اور ایک دن تو ہم نے گنے کاؤنٹ کیے, میرے ڈائریکٹر سے مجھے بتا رہے ہیں کہ وہ 40 کے 40 جیسے کسی نے اکھاڑا ہے اور وہ ساتھ لیٹا ہوا ہے. وہ 40 تو ایک دن انہوں نے کاؤنٹ کیے کہ ایک رات میں کسی نے پتہ نہیں ہے وہ کیا وجہ تھی, کسی نے ڈیلیبریٹ کیا یا کیا ہوا. تو ہمارے ہاں تھوڑا سا سینس بھی ڈیولپ ہونی چاہیے, یہ جاندار ہیں
یہ میری اور آپ کی زندگی کے ضامن ہے. بالکل اگر ہم ایسے ہی ہے. صحت مند زندگی چاہتے ہیں, ہم اللہ نہ کرے کوئی بیمار ہو, بیماری کے اوپر دوائیوں پہ, ڈاکٹرز پہ, باقی چیزوں پہ خرچ کرتے ہیں, ہو رہا ہے, ایسے ہو رہا ہے. تو یہ اگر انوائرمنٹ اچھا ہوگا تو کیوں کہتے ہیں کہ لوگوں کو آپ یہاں سے کسی اچھے انوائرمنٹ میں لے جائیں. بالکل دنیا کے ایسے خطے جہاں پہ گرینری زیادہ ہے, جہاں پہ ایئر انڈیکس بہت اچھا ہے, کوشش کی جاتی ہے کہ صحت افزا مقام پہ لے جائیں. آپ دیکھیے ہم بھی جب یہ گھبرا جاتے ہیں تو ناردرن ایریا میں نکل جاتے ہیں فیملی کے ساتھ کہ جی ٹور پہ جائیں اور وہاں جا کے سکون کریں تھوڑا ٹائم جو ہے وہ, کہ اتنی پولوشن اور اتنا سب کچھ دیکھ کر تھک گئے ہوتے ہیں. تو یہ آپ کے پروگرام سے آج بات کرنے کا ایک بڑا اچھا ایک ہمیں میسج ملا, اور آپ نے بڑا اچھا اس پہ پوائنٹ اٹھایا کہ یہ میسج جانا چاہیے کہ ہمیں عام شہریوں کو بھی. اچھا یہ پتا بات کرنے سے پتا چلتا ہے. میں نے خود انجینئرنگ کی ڈگری لی, میں سول انجینئرنگ, لیکن جب مجھے اس ڈپارٹمنٹ میں آیا نا تو اس کے بعد مجھے جب پتا چلا ان کا احساس زیادہ ہوا. ادروائز روڈ سائڈ پہ ٹریز اتنا زیادہ میں بھی بادر نہیں کرتا تھا, یہ تو نہیں کہ اکھاڑتا تھا, لیکن اتنی زیادہ توجہ نہیں ہوتی تھی. میں ایک واقعہ بتاتا ہوں, ایک شادی پہ چلے گئے تو وہاں پہ فارم ہاؤس تھا, تو وہ کیاری سے ایک بنی ہوئی تھی. انہوں نے کہا جی ایک منٹ ذرا آپ بات سنیں, میوزک وغیرہ تھا, شور تھا, ہم سائڈ پہ گئے ہیں. اچھا وہ 5-6 لوگ جب گزرے ہیں نا, میں روک کے میں دیکھتا رہا ہوں سب کو. اچھا جو میرا ساتھ ایک دوست تھا, کہتا سر جی کی گل ہے تسی جتیاں ویکھدے پے سارے دیاں کیجے. میں نے کہا یار میں جوتے نہیں دیکھ رہا, میں یہ دیکھ رہا تھا کیونکہ چھوٹے چھوٹے وہاں پہ کیاری تھی کہ کسی کا پاؤں کسی پودے کے اوپر نہ آ جائے. یہ سینس بھی مجھے یہاں آنے کے بعد ڈیولپ ہوئی ہے. تو یہ جب ہم بات کر رہے ہیں تو ہمارے لوگ دیکھنے والے ہیں ان کو یہ پتا چلے گا کہ ہم نے کیئر کرنی ہے, پودوں کی کیئر کرنی ہے, سمجھنے, کیونکہ یہ میں سمجھتا ہوں ٹیلی ویژن ایک بہت بڑا ٹول ہے لوگوں کو بات پہنچانے کا, ایجوکیٹ کرنے کا. جہاں مجھے بہت کچھ سیکھنے, میں نے آپ کو بتایا میری ریگولر ایجوکیشن انجینئرنگ کی تھی, لیکن جہاں آنے کے بعد جب میں نے یہاں پہ ان چیزوں کو دیکھا ہے تو میری سینسٹیوٹی بہت حد تک بڑھ گئی ہے ٹورڈز دی پلانٹس. تو اسی لیے ہم سب کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ یہ پودے جاندار ہیں, میری اور آپ کی اور ہمارے بچوں کی, ہمارے بڑوں کی, بزرگوں کی بقا کے ضامن ہے. ان کی حفاظت ہمیں کرنی چاہیے, جو بھی ہو سکے ان کی دیکھ بھال. اگر ہم لگا نہیں سکتے تو پودے لگانے چاہیے. آپ جس طرح اپنے گھر کو سجاتے ہیں, سنوارتے ہیں, آپ کو تو چاہیے کہ آپ پیچھے کے ساتھ مل کے ان کو ڈھیروں ڈھیر پودے دے کر آئیں کہ جی آپ لگائیں لاہور شہر میں. اگر انڈیویجول ہر شہری, ہر بندہ جو ہے وہ کوئی 10 پودے بھی اکٹھے کر کے جو ہے وہ پی ایچ اے کے حوالے کر دے کہ جناب اسے لاہور کو جو ہے وہ ڈیکوریٹ کریں, تو آپ سوچیں کہ لاہور کی ڈیکوریشن اور خوبصورتی جو ہے وہ کہاں جائے گی. ساری رسپانسبلٹی صرف ایک ادارے کی تو نہیں ہوتی ہے, کچھ رسپانسبل ہم خود بھی ہیں کہ ہم اپنے لیے بھی کچھ کریں. ہم تو آپ کو زیادہ کرنے کے لیے کہہ ہی نہیں رہے. آپ اگر 5 پودے بھی جو ہے وہ اکٹھے کرتا ہے ایک شخص, تو میں سمجھتی ہوں یہ بڑی خوبصورت جو ہے وہ ایک خوبصورتی جو ہے وہ لاہور شہر میں دیکھنے کو آئے گی, اور پوری دنیا اس چیز کو کہے گی کہ لاہوری جو ہیں وہ واقعی زندہ دلانے لاہور جس کو کہتے ہیں کہ ہر چیز میں سب سے آگے ہیں, تو خوبصورت بنانے میں بھی لاہور کو جو ہے ہمیں آگے آنا چاہیے, نہ کہ گند ڈالنے میں کہ جگہ جگہ ہم اپنے گھر کا کوڑا اٹھا کے بھی جو ہے وہ باہر پھینک دیتے ہیں. اور کوڑا اکثر اوقات کیا کرتے ہیں لوگ, گاڑیوں میں سے جناب کوڑا جو ہے وہ جو کیاریاں آپ نے اتنی خوبصورت ڈیکوریٹ کی ہیں ان کے اندر جو ہے وہ وہاں پہ شارٹس لگ رہی ہوتی ہیں. ایک جگہ پہ ابھی آج ہی ایک جگہ پہ اندازہ لگائیں, بلکہ کال بھی نہیں کر سکا, فون بزی گیا, وہ وہاں پہ ساتھ کوئی نالی تھی یا کیا, اس میں سے کوئی چیزیں نکال رہے ہیں اور وہ ساری اوپر پھینکی جا رہی ہیں. تو وہ بھی راستے میں نے بھی کال کرتا ہوں کہ اس کو دیکھ کے صاف کرے. تو یہ ہمیں ایک مجموعی طور پہ ہے. اچھا ہم نے اس کے لیے ایک چیز بھی کی تھی, ہم نے یہ کیا کہ پرائم منسٹر صاحب نے, وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے ایک دن منایا 2019 میں 17 اگست کو. اس کو ٹائٹل یہ دیا ہر بشر 2 شجر, کہ ہر انسان 2 پودے لگائے. تو 17 اگست 2019 کو اس ٹائٹل سے ایک دن منایا گیا, پورے پاکستان میں پودے لگے. بالکل پی ایچ اے نے بطور خاص 2 کام کیے. ایک تو ہم نے اپنے مالیوں کے ذریعے, اس دن سنڈے تھا غالباً, ہم نے چھٹی کینسل کی, انہوں نے کہا جی ان کو ایکسٹرا پیسے ہم نے دیے, بعد میں بونس دیا کہ آپ نے اس دن پہ پودے لگانے ہیں. اس دن ہم نے کوئی 35,000 کے قریب پودے ہمارے مالیوں نے لگائے. اچھا. اور تقریباً اتنے ہی پودے ہم نے شہر کے مختلف 10 اسپاٹ بنا کے, کیمپ لگا کے, کیمپنگ کر کے ان زونز کے اندر ہم نے وہ پودے شہریوں کو بانٹے. جو آتا تھا اس کا آئی ڈی کارڈ نمبر نوٹ کر کے اس کو 2 پودے دیتے تھے, ہر بشر 2 سے. وہ اس لیے کہ وہ جائیں, اگر 2 پودے لے کے جا رہے ہیں تو وہ کم از کم 35 میں سے مجھے امید کرنی چاہیے کہ سارے لگ گئے ہوں گے, لیکن وہ ہم نے ایکسرسائز اس لیے کی کہ تاکہ لوگوں کے اندر یہ اویئرنیس آئے. اور وہ وہی لوگ لے کے گئے ہوں گے نا جنہوں نے اپنے گھر میں جا کے لگانا تھا, یہ جگہ تھی. تو وہ پھر ہم نے اس میں اویئرنیس کے لیے بھی, عملی طور پہ حصہ بنانے کے لیے بھی ہم نے یہ 35,000 پودے اس دن بانٹے بھی تھے. پھر 2020 میں کیونکہ ہم آؤٹ سائڈ ایکٹیویٹی نہیں کر سکتے تھے کورونا کی وجہ سے, پھر ہم نے خود اگست میں ایک دن کے اندر
اندر ہم نے 50,000 پودے لگا کے اپنا ہی ریکارڈ توڑا. لیکن اس میں ہم نے پبلک میں نہیں بانٹے کیونکہ وہ کورونا SOPs تھی, وہ پرابلم تھا. لیکن ہمارے مالیوں نے SOPs کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے شہر لاہور میں اس کے دامن کے اندر ایک دن میں 50,000 پودے ہم نے لگائے تھے. تو یہ 2 دنوں کے اندر 2 بڑی اچیومنٹس ہیں پلانٹیشن کی. تو زیادہ سے زیادہ ہمارا فوکس ہی یہ جو نہر میں شہری نہانے کے لیے جاتے ہیں اور جو آپ وہاں خوبصورت چیزیں جو ہے وہ کر دیتے ہیں اور اس کے بعد جب آپ ان کا حشر نشر دیکھتے ہیں پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ کیا کیا جا سکتا ہے اس کے؟ لیکن میں نے وہی بتایا نا کہ یہ مجموعی شعور ہوتا ہے. جیسے ہم بات کریں یہی شعور ہوتا ہے. مجھے یاد ہے ہم نے نہر کے اوپر 1 لاکھ گلاب کا پھول لگایا, دیسی گلاب. اچھا, ابھی ہم نے اس کو بھی کیا تھا. نہیں, ہم نے اس طرح چھوٹی چھوٹی بہت ساری چیزیں جو ٹاپک آپ اٹھاتی جا رہی ہیں میں بتاؤں گا آپ کو, ہم نے ایسی بے شمار چیزیں کی ہیں. نہر کے اوپر کناروں کے اوپر ایک خاص ایریے میں ہم نے 1 لاکھ دیسی گلاب بھی لگایا تھا. تو اس طرح سے ہم اور بھی چیزیں کر رہے ہیں. اب شہریوں کو چاہیے کہ جہاں جہاں ڈیکوریٹو چیزیں ہیں وہاں پہ ان کا حفاظت کریں بجائے اس کے اس کو توڑنا شروع کر دیں. اب آپ یہاں تک دیکھیں, مجھے تو کیونکہ پودوں کا شوق بہت ہے نا, میری پودوں سے جو ہے وہ دلچسپی بہت ہے, تو مجھے اس چیز کے بارے میں پتا بھی ہے کیونکہ میں خود بھی جو ہے وہ یہ کام کرتی رہتی ہوں. اب ایک دن جب میں گھر گئی ہوں تو جب مجھے پتا چلا کہ میرے سارے درخت اور پودے جو ہیں وہ کاٹ دیے گئے ہیں کہ جی ڈینگی کا مسئلہ پھیل رہا ہے. میں کہہ رہی ہوں خدا کا واسطہ آپ لوگوں نے یہ کیا کیا. پیچھے سے وہ پورا جو ایک امپیکٹ اتنا خوبصورت سے جو ایک جال بچھا ہوا تھا پودوں کا, وہ صرف اس وجہ سے جو ہے وہ کٹوا دیا. جی ایسے بھی ہوا کہ جی یہاں پر جو ہے وہ ڈینگی آ جائے گا اور ڈینگی کا خطرہ ہے اور فلانا ہے اور یہ ہے. اور وہ سوسائٹی والوں نے بھی جو ہے وہ اس چیز پہ کہا جی آپ نے بہت پودے لگائے ہوئے ہیں, بہت زیادہ جو ہے وہ اس کی ڈیکوریشن کی ہوئی ہے, تو یہ بھی کٹے گا, یہ بھی درخت کاٹنا پڑے. اب یہ کیا تھا؟ بس یہ بھی اصل میں سپرے ہو سکتا تھا, سپرے ہو سکتا ہے, کور کیا جا سکتا تھا. ہم نے کیا کیا, ہم نے ٹریمنگ صرف جو الاؤڈ ہے وہ 2 چیزوں کے لیے ہے. ایک تو جو الیکٹرک وائرز گزرتی ہے نا واپڈا کی, وہ واپڈا والے کرتے ہیں, وہ PHA بھی نہیں کرتا کیونکہ ظاہر ہے وہاں پہ کرنٹ ہے, کوئی اور سینیریو ہے. ان کے پاس سیفٹی کٹ اور ٹولز ہوتی ہیں, وہ اسپیشل گاڑی ہوتی ہے, وہ اس کے جا کے نا, ایک تو وہ ان کو الاؤڈ ہے کہ وہ لیسکو والے جو ہیں وہ ان ایریاز میں جہاں پہ کیونکہ اگر الیکٹرک وائرز جا رہی ہیں اور درخت بھی ان وائرز میں چلا گیا اور بارش کی وجہ سے وہ تو کٹ کرنا پڑے گا. ایک تو وہاں پہ ہے, دوسرا کچھ ایریاز میں کچھ درخت ہیں یہ بڑے سوچ کے درخت لگانے چاہیے. کچھ درخت ایسے ٹریز ہیں جو بڑے ہو کے آپ کے پولن پیدا کرتے ہیں, ذرے پیدا کرتے ہیں باریک باریک سے, ریشمی سے. وہ جن لوگوں کو دما یا سانس کا پرابلم ہوتا ہے ان کے لیے بڑے پرابلمٹک ہو جاتے ہیں. وہ بجائے ہیلتھ کے ایک خاص سٹیج پہ جا کے ان کے لیے بیماری کا باعث بن جاتے ہیں. سو وہ جو پرانے کچھ درخت لگے ہوئے ہیں جو, اور یہ بھی ہوتا ہے وہ ٹاپ پہ جا کے گروتھ کے لیول. گیلان صاحب اس میں نے پورا پروگرام کیا, آپ یقین کریں پودوں کے حوالے سے کہ کون سے پودے جو ہے وہ انڈور لگانے چاہیے اور کون سے پودے آؤٹ ڈور لگانے چاہیے. ہم کیا کرتے ہیں انڈور اور آؤٹ ڈور کے پودوں کو مکس کر دیتے ہیں. اب جیسے آپ یہ دیکھیے کہ ایک نارمل سی چیز ہے کہ آپ ایلو ویرا لے لیں. ایلو ویرا جو ہے وہ لوگوں نے اپنے ڈرائنگ روم میں رکھا ہوا ہے. ایلو ویرا کو آپ نے ڈرائنگ روم میں رکھنا نہیں بھائی, آپ اس کی ڈیکوریشن کو چھوڑ دیں, اس کی ڈیزائننگ کو چھوڑ دیں, آپ اس کو جو ہے وہ آؤٹ ڈور کا پودا ہے اس کو آؤٹ ڈور جو ہے وہ لگائیں. پھر ایک بڑے بڑے پلانٹس ہیں, بڑے مطلب اس کے بہت سارے جو ہے وہ اس طرح کے پلانٹس کے جو ہے نیم ہے. پیناڈومک ایک پلانٹ ہے جو بڑے والے پتوں کا ہوتا ہے اور اس کے اوپر جو ہے وہ پیچز ہوتے ہیں, لائٹ اور ڈارک گرین کلر کے پتے ہوتے ہیں. وہ لوگوں نے اپنے جو ہے وہ ڈرائنگ روم میں سجا کے رکھے ہوئے خوبصورتی کے لیے. اب آپ وہ آرٹیفیشل رکھ لیں تو ایک الگ بات ہے, لیکن اگر آپ وہ ریئل لیں گے تو آپ کو آٹومیٹکلی جو ہے وہ آپ کا دل گھبرانا شروع ہوگا, متلی سٹارٹ ہوگی, آپ کو سٹمک پرابلم سٹارٹ ہو جائے گی. اب آپ سوچیں گے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا, ہم نے تو کوئی ایسی چیز کھائی نہیں کہ یہ مسئلہ ہو گیا. تو یہ پلانٹس جو ہیں ان کی بڑی ایک لائف ہے اور یہ آپ کی لائف کے ساتھ ان کی لائف ہے. اس لیے پلانٹ جو آپ نے انڈور رکھنے وہ ڈفرینٹ ہے اور آؤٹ ڈور جو رکھنے وہ ڈفرینٹ ہے. اس پہ بھی کسی دن جو ہے وہ میں پروگرام کروں گی دوبارہ سے, اور جن لوگوں کو جو ہے وہ اس میں اویئرنیس یا کچھ انفارمیشن چاہیے ہوگی وہ بھی ہم آپ کو ضرور جو ہے وہ پرووائڈ کریں گے کیونکہ یہ بڑی زبردست انفارمیشن ہے. ہمارا جو ایکسپرٹس ہیں ان کو بھی بتائیں گے. ویسے آلریڈی ہم نے سارٹ آؤٹ کیے ہوئے ہیں, کیونکہ میں تو ایکسپرٹ نہیں ہوں, میری تو ذمہ داری بالکل. انہوں نے ہمیں ایک لسٹ بھی دی ہوئی ہے کہ یہ والے پودے ہیں, اس کا پھیلاؤ زیادہ ہے, ان کا کام ہے روڈ سائڈ کون سا ہے, فلاورنگ ٹریز کون سا ہے, کس کے پتے بڑے ہیں, وہ ہر قسم کی انفارمیشن ظاہر ہے وہ ہے, یہ دینی بھی ضروری ہے. ایک اور ابھی میں اس پہ کام کر رہا ہوں, کوشش ہم کر رہے ہیں انشاءاللہ, ابھی حتمی طور نہیں وہ فائنل ہوا, لیکن ہم شاید یہ کوشش کریں اور 1 سال کے اندر کہ ہم اب شہریوں کو انگیج کریں, کیونکہ ہماری جو کنٹرولڈ جگہیں کم ہو گئی ہیں. اب ہم جائیں گے اپنی بیلوں کی طرف.
क्रीपर्स की तरह। सही है, क्योंकि उसमें ये है कि बड़े जो घर हैं जिनके लॉन हैं वहां पे तो दरख्त लगा लेते हैं, वो अफोर्ड कर लेते हैं, लेकिन जो हमारे मीडियोकर घर हैं या कम आमदनी वाले घर हैं, जो छोटे घर हैं, वहाँ प्रॉब्लम रहता है, वहां पे आप नहीं लगा सकते। ये क्रीपर्स हैं, या तो ये छोटे जंगलों उसमें गमलों में भी लग जाएंगे, या फिर आपकी दीवार के बाहर 9 इंच की जगह चली जाएगी बेल, छोटी जगह चाहिए, थोड़ी सी मिट्टी चाहिए, और वो उसकी ग्रोथ बहुत ज्यादा होती है। और वो कुछ ऐसी हैं, उसमें भी काफी किस्में हैं, हमने 10 किस्में शॉर्ट लिस्ट की हैं उसमें, जो दीवार के साथ साथ चिपक के जाती हैं, और वो एक खूबसूरती भी देंगी और वो फोटोसिंथेसिस भी देंगी, ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को जज़ब भी करेंगे। तो इसके ऊपर हमारा प्लान है, लेकिन इसमें हमें शहरियों का ताउन चाहिए होगा। इस पे भी ज़ाहिर है अभी हमारा इंटरनल सारा काम होने वाला है, क्योंकि इससे पहले नहीं था। ये इंशाल्लाह नया इनिशिएटिव आने वाले साल में हम ये भी करेंगे, कोशिश करेंगे कि शहरियों को एंगेज करते हुए और मिडिल क्लास के जो खासतौर पर एरियाज हैं उनको एंगेज करते हुए उनको भी ये प्रोवाइड करें, ताकि वो बेलें लगाएं। कुछ शुरू में हम देंगे, कुछ फिर उसके बाद। सर एक और आपसे गुजारिश है, आप मेरे प्रोग्राम में आई गए तो आप कहेंगे डॉक्टर साहब जो है वो मुझे गुजारिशें करते जा रही हैं, लेकिन क्योंकि मुझे खुद पौधों से बड़ी मोहब्बत है तो इस वजह से मैं जरा इंटरेस्ट लेके आज का शो जो है बड़े मजे से कर रही हूँ। सर मैं आपसे गुजारिश ये करूंगी कुछ ऐसे पौधे लगाएं कि जहां से जो लोग गुजरे, ऐसे खुशबूदार पौधे जैसे चमेली है, आप गुजरे तो एक खूबसूरत सा इम्पैक्ट आता है, खूबसूरत सी मजे की खुशबू जो है वो आपको मिलती है। ये बहुत जरूरी है हमारे यहाँ, जो इसकी कमी है लाहौर शहर में। पौधे तो लग रहे हैं, फूल भी लग रहे हैं, लेकिन वो जो खुशबू है ना, जो एक इम्पैक्ट है जो हम फील करना चाहते हैं, क्योंकि शायद मैं एक माहिर नफ्सियात भी हूँ और मैं अरोमा थेरेपीज भी लोगों को देती हूँ, तो मुझे ये खुशबुओं से खेलना अच्छा लगता है। तो मैं चाहती हूँ ये चीज होनी चाहिए। ये हम करेंगे, ये भी करेंगे, बिल्कुल ठीक है आपने कहा। ये तजवीज है अभी नहीं, बिल्कुल ठीक है। अभी हमने एक और काम भी किया है, अच्छा, वो इससे मिलता जुलता काम है। हमने जो रोड साइड ट्रीज है ना अपने, ऑलरेडी जेल रोड पे मैं आपको बताता हूँ, जेल रोड पे हमारा जो है वो उल्टा शौक के नाम से एक पौधा है, और सबसे बड़ा लंबा एवेन्यू बड़ा लगे हुए हैं। अच्छा, उनके दरमियान में हमने पौधा लगाया, हम जस्ट मिसिंग द नेम, उसका नाम मेरे दिन से मिस करते वो भी आया, पता नहीं नाम मिस कर रहा हूँ। अच्छा, फ्लावरिंग ट्रीज है। अच्छा, अभी तो वो नहीं नजर नहीं आ रहा, जो ही वो ग्रो करेगा 2-3 साल बाद पूरी की पूरी जेल रोड आपको कलरफुल ट्रीज से भरी नजर आएगी। अच्छा, जबरदस्त। सो इस तरह हम कोशिश ये करें, गोल्ड मोर हमने बहुत सारी जगहों पे लगाया कि ये जो इम्पैक्ट है, खूबसूरती का इम्पैक्ट है, ये बिल्कुल आपने ठीक बात की है कि आपने ऐसी ऐसी जगहों पे जहाँ पे आपके नालों के ऊपर आपको खुशबूदार दरख्त लगाने चाहिए, वो जहाँ उनकी स्मेल आती है उनको काउंटर करें। कुछ और जगहों पे ये कुदरत का एक निजाम है, आप इसलिए दिया गया कि आप उसको यूटिलाइज कर सके। अब जो फ्लावरिंग ट्रीज हैं, वैसे तो फूल की जिंदगी तकरीबन मैक्सिमम 1 महीना होगी, 1 हफ्ता भी कहीं की होती है, सही, या कुछ इससे भी कम रहते हैं। तो इतना पूरी स्ट्रगल के बाद उसकी लाइफ सिर्फ इतनी सी है। लेकिन जो फ्लावरिंग ट्रीज हैं, ऐसे ट्रीज भी हैं जो कि 6-6, 7-7 महीने जिनके फ्लावर रहते हैं, जिनके कलर्स रहते हैं, खुशबू रहती है। आप यकीन करें कि अगर वो फ्लावर वहां ना भी हो तो उसकी जड़ से भी जो है बड़ी खूबसूरत खुशबू आती है। ऐसे भी है जहाँ पे हम वाटर लिलीज हैं, बड़े खूबसूरत जो है उस तरह के फ्लावर्स हैं जो होने चाहिए। और मैंने पहले देखा था एक टाइम में, आप पीएचए हमने कुछ एरियाज में लगाए थे, हमने लगाए कुछ एरियाज लगाए थे, देखिए आपको व्हाइट, पर्पल और पिंक कलर के, मुझे बिल्कुल पता है, मेरी बड़ी नजर रहती है, हमारे उस पे लगे हुए हैं, काफी जगहों पे लगे हुए। लेकिन अभी हम इंशाल्लाह मजीद लगा रहे हैं, आने वाले 2-3 सालों में जब बड़े होंगे तो फिर आपको अपना वो उससे निखारते हुए दिखाई देंगे। बिल्कुल सही है, क्योंकि ये खुशबू जो है ना, इसका फैलना जरूरी है। जैसे जो है वो हम कोशिश ये करते हैं कि बातों से भी जो है वो खुशबू फैले, इसी तरीके से जो पीएचए का काम है वो जो इनके थ्रू हो सकता है वो भी जरूर होना चाहिए। लाहौर शहर की खूबसूरती में जहां आपने लाइटिंग ऐड की है, ये भी आप कह रहे हैं कि उस तरह से नहीं है, जरा कम है, क्योंकि इसमें आपको सारी चीजें जो है वो देखनी पड़ती हैं। कुछ स्पेसिफिक एरियाज हैं जहां पर आपने जब लाइटिंग की है, तो ये स्पेशली आप लोग पहले डिजाइन करवाते हैं, करते हैं, या फिर यही भी आपके जो है वो हमारे डिजाइनर जो इंजीनियरिंग सेल है हमारा, अच्छा, जो डायरेक्टर है इंजीनियरिंग के, वो मुख्तलिफ चीजें लेके आते हैं, वो फिर देखते हैं कि अप्रूव आप करते हैं। नहीं, अप्रूव नहीं, मैं अप्रूवल नहीं, हमारा होता है पॉलिसी देना। ठीक है, एज ए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मैं जब चेयर करता हूँ, अच्छा, हमारा ओवरऑल एक पॉलिसी पे काम करना होता है। ठीक है, जो डे टू डे मैटर्स है, हमारा बाकी पूरा स्टाफ है, सारे महकमे काम कर रहे होते हैं, हमारे डीजी हैं, एडीजी, हर जोन का डायरेक्टर है, इंजीनियरिंग का डायरेक्टरेट है, मार्केटिंग की है, अलग से हमारे सारे लोग वहाँ पे मौजूद हैं, वो काम कर रहे होते हैं। हर किसी का काम है, जैसे डिजाइनर है उसका अपना काम है, बिल्कुल, इंजीनियरिंग वाले का काम है, इंजीनियरिंग से अपना काम है, आगे उसमें सिविल वालों ने अलग से काम करना है, इलेक्ट्रिकल वालों ने अलग से काम करना है, जो आपके हॉर्टिकल्चर के लोग हैं उनका अपना काम है, तो अपनी खूबसूरती से बनाते हैं। तो ये सारी चीजें मिक्स करके आपस में टाई अप करते हैं,
جہاں پہ پانی کی ضرورت ہے, آپ کو واٹر سپلائی سسٹم پورا چاہیے ہوتا ہے انڈر گراؤنڈ, وہ کرنا ہے. تو یہ سارے محکمے ہمارے ہیں, یہ آپس میں رابطہ کرتے ہیں, آپس میں کوآرڈینیٹ کر کے تو ایک اچھی سی خوبصورت سی چیز بناتے ہیں. بعض کا چیز بڑی خوبصورت نظر آ رہی ہوتی ہے لیکن اس کے پیچھے انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ بھی ہمارا ہوتا ہے, ہمارا الیکٹریکل ڈپارٹمنٹ بھی ہوتا ہے, ہمارا واٹر سسٹم والے لوگ بھی ہوتے ہیں, ہارٹیکلچر بھی ہوتا ہے. تو یہ سب کی محنت ہے مل کے سامنے, اور سب سے بڑھ کے ہمارے مالی کی جو محنت ہے. زبردست, بالکل مالی واقعی اس کا جب کریڈٹ لیتے ہیں. بہت شکریہ یاسر گیلانی صاحب, آپ تشریف لائے. ایک چیز مجھے مالیوں سے یاد آ گئی, جی ضرور. ہم نے پہلی دفعہ یہ کیا کیونکہ سب سے زیادہ اہم تھے ہمارے مالی, ہم نے اپنی گورنمنٹ میں مالیوں کو پروموٹ کیا ہے. ٹھیک, پہلے مرحلے میں ہم نے 150 مالی پروموٹ کیے, اور میں آپ کو بڑا اوپنلی کہہ رہا ہوں کہ ہم نے لسٹ لگا دی بورڈ کے اوپر پروموشن سے 15 دن پہلے. اچھا, کوئی رشوت کوئی سفارش کچھ نہیں ہوگا. جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کا اس کا مینیفیسٹو تھا کہ جو جس کا رائٹ ہے, جو سینئر ہے وہ سینئر ہے. 150 لوگ تب کیے, اور ابھی حال ہی میں جب آپ کے پاس بیٹھا ہوں, یہ 2-4 دن بعد ہم ان کو لیٹر دے دیں کہ ہم نے 120 مالی دوبارہ پروموٹ کیے ہیں. یہ ماضی میں کبھی بھی اتنی بڑی تعداد میں مالی, اور آپ نے ان کو باغبان کا نام بھی دیا ہے. اس میں دیکھیے اس میں 2-3 چیزیں آئی تھیں. بہت سارے مالی کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ یہ تو بلے شاہ نے یا وارث شاہ نے انہوں نے اس چیز کو یوٹیلائز کیا کہ وہ مالی کا یہ بھی ایک آنرڈ نیم ہے, لیکن یہ ایک آنر دینے کا طریقہ ہے. تو سب سے بہتر آنر یہ تھی کہ ان کا رینک بڑھا دیا جائے, ان کا رینک بڑھا کے ان کے لیے کوئی مالی طور پہ چیزیں ان کی بہتر ہو جائیں, سیلری بہتر ہو جائے. اور ہم نے ان کا ایک ٹیکنیکل الاؤنس تھا وہ بھی ان کو دیا ہم نے. سر چلیں, بہت شکریہ یاسر گیلانی صاحب, بہت اچھی بات رہی آپ سے, اور بہت آپ نے جو ہے وہ لاہور کی خوبصورتی کے حوالے سے جو آپ کر رہے ہیں اور مزید کرنا چاہ رہے ہیں, آپ اس میں مزید جو ہے خوبصورتی بڑھائیے, اور ہم سب کو بھی انڈیویجول جو ہے وہ اس میں کام کرنا ہے, سامنے آنا ہے اور ہاتھ بٹانا ہے بھرپور طریقے سے. اسی کے ساتھ آج ڈاکٹر نبیہہ علی خان کو بھی فی الحال اجازت دیجیے. کل پھر سیم ٹائم سیم چینل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی ایک نئی شخصیت کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.